کرے جے ایویں معزز بنے پھر دیں صاحب کرامت کرامت مطلب وہ نہیں ہے وہ ولیاں علی کرامت نہیں ہے یہ صاحب کرامت مطلب جڑے صاحب عزت ایویں مفت دے میرے مراد ہوئے توجہ کرو دنیا داری کے حساب سے اللہ توجہ کرنا اللہ غنی تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا تھا حافظ قرآن کو کہا جائے گا اللہ فرمایا گیا حافظ قرآن یہ جنت تیرے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا ایک بات کہتا ہوں آپ حضور کے غلام بیٹھے ہو اور ایسے غلام ہو کہ ہم میں اور ان میں مولویوں میں فرق یہی ہے ہم حضور کی بات سن کے ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو جاتی ہے وہ ایسے مولوی ہیں کہ حضور کی بات سن کے اچھا چونکہ چنانچہ فرق یہی ہے لوگ پوچھتے ہیں مدرسے ان کے بھی ہیں آپ کے بھی ہیں داڑھی ان کی بھی آپ کی امام وہ بھی آپ بھی تقریریں وہ بھی کرتے ہیں آپ بھی نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں آپ بھی اقامتیں وہ بھی آپ بھی اذانیں وہ بھی آپ بھی فرق کیا میں کہ فرق یہی ہے وہ حضور دی گل سن کے چونکہ چنانچہ اور ہم حضور کے سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت 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 زندہ باد ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زندہ اللہ اکبر مولوی صاحب کدھر گاندے ہو اے صدقے جاواں کدھر گاندے جی نہیں سمجھ آئی اللہ اللہ صحت دے تہاڑی تے طبیعت ٹھیک ہے نا آپ پھر جا سکتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ توجہ ہے کوئی نہیں ہے سبحان نہیں میں روشن چہرے تو ہی میں پتہ لگ گیا بندہ پکا سنی توجہ چہرے تو بندہ پہچان لینا توجہ کرنا ذرا میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں محض حافظ قرآن کی شان یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہائے 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 یار قسم سے بات اتنا مادیت پرستی کا دور ہے کہ اتنی اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے ان کمینے لوگوں کی ہمیں مثال کیوں دینی پڑتی ہے جی پاکستان کا وزیر اعظم ہو یا جناب فلاں ہو یا فلاں ہو ان کے ساتھ ہم میچ کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں یہ بھی دور آنا تھا یہ بھی وقت آنا تھا اللہ اللہ کی ذات کو پہچانو میرا مالک کون ہے میرا رب کون ہے اور رب اپنے بندے کو یہ عزت بخشے کہ میرے بندے قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات ہے میں نے کہا حضور کے غلاموں بات سن کے آپ کی دل کو لگے اور دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ کہنی ہے اگر حافظ قرآن کا یہ اختیار ہے کہ جنت اس کے اختیار میں دے دی جائے گی کہ جتنی آیتیں پڑھتا جا جنت کے درجات چڑھتا جا تو اختیارات رسول کے جان کیا ہوگی سبحان اللہ قیامت کے دن حضور کا سٹیٹس کیا ہوگا میرے محبوب نبی کی کیا عزت افضائی ہوگی بات پہلے بڑی اللہ تو یہ محض حافظ قرآن کی شان ہے ویسے طبرانی شریف کی جو حدیث ہے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ میرے قریب رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو صرف ناظرہ بچے کو کروائے نا اللہ ایسے بچے کے والدین کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جو حافظ بنائے تو اللہ چاند کے مشابہ ان کو قیامت کے دن تاج پہنائے گا کس کو حافظ قرآن نہیں والدین اللہ اللہ اور سنن دارمی کے اندر ایک حدیث ہے بہت بلند پایا کتاب ہے حدیث شریف ایک پوری جماعت محدثین ابن ماجہ کو سیاستہ سے خارج کرتی ہے اور سنن دارمی کو سیاستہ میں شمار کرتی ہے بہت بلند ہے امام بخاری سے بھی ایک سال پہلے پردہ کر گئے امام عبدالرحمن دارمی سنن دارمی کے اندر حدیث ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ راوی لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار ما اخترق کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کو کچے چمڑے میں لپیٹ کے آگ میں ڈالا جائے قرآن کو آگ نہیں جلائے گی مشائخ حدیث نے اس کے دو مطلب بیان کیے ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر یہ جانور کا چمڑا ہے اور قرآن مجید اس کو لیکن جمہور مشائخ حدیث اس طرف گئے ہیں کہ دل بھی ایک کچا چمڑا ہے تو جس دل کے اندر قرآن مجید محفوظ ہوا
وہ کسی گناہ اور گناہ کی پاداش میں دوزخ چلا بھی جائے ما مست النار، اسے آگ مس نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ محض حافظ قرآن کی شان ہے۔ بات پلے پڑی کہ نہیں؟ محض حافظ قرآن کی شان، کیا سٹیٹس ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث آج پڑھ لیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سورہ کاف کی آخری 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو جو پورا قرآن حفظ کرے اس پہ کتنے کرم ہوں گے۔ اس لیے دوستو اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اور حافظ کے ساتھ ساتھ کوشش کرو کہ بچوں کو عالم بھی بناؤ۔ عالم دین کی بڑی شان ہے۔ اب چونکہ میں تو تقریر ختم کرنے لگا تھا، یہ رکا آ گیا کہ جی قرآن مجید سنائیں، تو میں عالم دین کی فضیلت کے حوالہ سے بھی ایک آیت پڑھنا چاہوں گا، سبحان اللہ۔ لیکن آپ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آپ تلاوت قرآن کو اپنا معمول و مشغول بنائیں گے۔ سارے کہو انشاءاللہ، اور پیار سے کہو انشاءاللہ۔ رمضان شریف آ رہا ہے، کمر کس لو یار۔ محبوب نبی جو شفیع روزے جزا ہیں، جنہوں نے ہمیں بخشوانا ہے، وہ تو رجب سے رمضان شریف کی تیاری کرتے تھے، اور ہماری حالت کیا ہے؟ شعبان بھی آدھا گزرنے لگا ہے اور ابھی تک پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ابھی کمر کسو، رمضان شریف آ رہا ہے، اور یہ تلاوت سننا بھی حضور کی سنت ہے، اور نماز تراویح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو پھر سپیٹے قرآن والا کام نہیں کرنا۔ ہاں، یہ بھی ایک نیا تماشا ہے نا۔ ہم مسجد بھی وہ ڈھونڈتے ہیں تو بعد اتب سے یار اے مولوی بڑا فاسٹ ہے، یہ 7 منٹ پہلے تراویح ختم کر دیتی۔ یہ سپیٹے قرآن والا قانون میں نے نہیں پڑھا، ترتیل قرآن والا قانون میں نے پڑھا ہے۔ ہاں، اس لیے اے میرا پتر بیٹھا نا، پتہ نہیں دی لائف تو تراویح سنی ہو سی کہ نہیں، یہ 3 سال تو اپنی مسجد سنا رہا، میرے سارے نمازی نس جانے۔ میں کہ پتر یعلمون تعلمون نہیں، منزل میں آپ ایک کرونا میرے واسطے بڑا برکت والا ثابت ہویا، کیونکہ میں نو کم از کم بھی 5 سال ہو گئے میں رات کدی نہ سوتا، میں فجر دی نماز پڑھ کے سونا۔ تے کرونا دے دیہاڑیاں تقریر آئیاں کوئی نہ، تو میں تے میرا پتر اللہ تعالی اس نو حافظ، عالم، قاری، دین دا خادم بناوے۔ سارے آکو آمین انشاءاللہ، مالک کرم کر سے۔ توجہ فرماؤ، عشاء دی نماز تو لے کے فجر دی اذان تک میں تے میرا پتر مسجد بیٹھ کے میں دی منزل تیار کر گانا سی۔ اور کئی محلے والے بھی یاد ہے، حضور یہ پتر نو اتنا ماریا نہ کرو، ساڑی نیندر خراب ہوندی ہے۔ میں کہا نیندر تو خراب ہو سی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس بچے نو برکت دے۔ میں کہا پتر جویں پڑھایا انج پڑھنا، 2.5 گھنٹے ساڑھے لگ دین تراویح تے ایک سپارے تھے، جے کدھر لائیو اتفاق ہوئے تو سن لگے۔ میں کہا پتر قرآن انج پڑھنا بھی قرآن بھی دعاواں دے۔ ہاں، میں کہا سارے نمازی چھوڑ ونجن، میں جے تیرے پیچھے کھلوتا، پرواہی نہیں، نمازی چھوڑ گئے۔ او جی ادھر 1.5 گھنٹہ تو ادھر 1 گھنٹہ، میں آکھے تھا پورے 2.5 گھنٹے پڑھنا، پڑھو نہیں تو اگلا راہ۔ ہاں، 18 انچ سے وٹے کو نہیں کھڑکانے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اللہ قرآن پاک کی تلاوت، اس کو اپنا معمول و مشغول بناؤ۔ 3 مقداریں ہیں حدیث میں تلاوت قرآن کی، ہر تیسرے دن قرآن ختم کرو، یہ سب سے بڑی مقدار ہے۔ 1 پارہ تلاوت یہ درمیانی مقدار ہے، اور 2 آیتیں یہ سب سے کم مقدار ہے حدیث پاک میں۔